الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو ہے وہ سبق نمبر 17 چل رہا تھا۔ سبق نمبر 17 کا پارٹ 1 جو ہے وہ ہم نے اپلوڈ کر دیا تھا۔ آئیے اس میں کچھ مدات جو ہے وہ باقی رہ گئی تھی۔ مدات کے متعلق یہ سبق ہے، ہم نے جو ہے وہ مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں سن لیا تھا کہ مد متصل کب ہوگا اور مد منفصل کب ہوگا۔ باقی رہ گئیں 4 مدات اور یہ واجبات میں سے ہیں، یعنی قرآن پاک میں اگر مدات کو نہ کھینچا جائے تو گناہ ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک میں اس کو کھینچنا واجب ہوتا ہے بڑی مدات کو۔ تو یہ بہت اہم جو ہے وہ تختی ہے، بہت اہم سبق ہے۔ تو آئیے جو ہے وہ ہم بقیہ جو 4 ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے معلومات کر لیتے ہیں، تفصیل سے معلومات سنا دیتے ہیں آپ کو۔ مد متصل کا ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو مد متصل ہوگا، اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو مد منفصل ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ہم نے 4 سے 5 الف تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ باقی رہ گئیں 4 مدات، جس میں سے ایک ہے مد لازم، دوسری ہے مد لین لازم، 5 مد عارض اور 6 مد لین عارض۔ تو آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے آج کا ہمارا سبق نمبر 17، مدات، مد کے معنی دراز کرنا یعنی کھینچنا، مد کے سبب 2، حمزہ اور سکون۔ حمزہ کے متعلق، حمزہ جو ہے وہ خاص ہے مد متصل اور مد منفصل کے لیے۔ باقی رہ گیا سکون۔ سکون میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے تشدید اور جزم، یعنی اصل تو جزم ہی ہے، کیونکہ تشدید والا حرف جو ہے وہ 2 دفعہ لکھا جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے تشدید یہاں پر لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو، اب یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے سکون اصلی، ایک ہوتا ہے سکون عارضی۔ سکون اصلی یعنی جو پہلے سے ہی لگا ہوا ہو، یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تشدید آ رہا ہے تو یہ پہلے سے ہی لگا ہوا ہے، اور یہ حروف مدہ ہے، الف مدہ۔ تو الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ اگر یہی چیز حروف لین کے بعد ہو تو وہ مد لین لازم ہوگا، جیسے عین، غین۔ تو یہاں پر جو وہاں پر جزم جو آ رہا ہے، وہ سکون جو آ رہا ہے وہ ہے اصلی۔ سوری۔ اب یہی سیم چیز اگر عارضی آ جاتی ہے، یعنی پہلے سے نہیں لگا ہوتا، وقف کی وجہ سے کوئی حروف ساکن ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے یتساءلون، یہاں پر جو ہے وہ واو مدہ ہے، لیکن وقف میں ہم جو ہے وہ نون پر لگا ہوا زبر جو ہے وہ جزم کی صورت میں تبدیل کر دیں گے اور نون کو ساکن کر دیں گے۔ اب یہاں پر جزم پڑھا جائے گا، تو یہ جو جزم تھا یہ اصلی نہیں تھا، یہ وقف کی وجہ سے ہوا، یعنی یہ عارضی بن گیا۔ تو اگر عارضی ہے یعنی سکون عارضی ہوگا تو مد عارض اور مد لین عارض ہوگا، اگر سکون اصلی ہوگا تو مد لازم اور مد لین لازم ہوگا۔ بالکل آسان سبق، بہت ہی اہم سبق، آئیے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سوری۔ پہلا حرف، پہلا ورڈ جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہم نے پچھلی دفعہ 2 قاعدے جو پڑھے تھے، مد متصل اور مد منفصل، یہاں پر دونوں ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے یا بنی، یہ ایک الگ کلمہ ہو گیا، اور الگ کلمے کے ساتھ حمزہ دیکھیں یہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو یہ بن جائے گا مد منفصل، کیونکہ حمزہ میں فاصلہ پایا جا رہا ہے۔ جبکہ آگے والا اگر آپ دیکھیں گے تو مد متصل ہے، تو حمزہ وہ جو ہے وہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر ان کے مد کی لکھائی میں بھی جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ مد متصل کی مد جو ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی مد ہوتی ہے، اور مد منفصل کی مد جو ہوتی ہے وہ چھوٹی مد ہوتی ہے۔ یہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اور یہ والا حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو مد منفصل اور مد متصل دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو پڑھیں گے یا بنی اسرائیل۔ یہاں پر اس کی ہجے کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے ضاد، الف لام، ضاد پھر الف پھر لام، تینوں کو ملائیں گے، ضاد الف لام زبر ضال، لام 2 زبر لن، ضالن۔ اسی طریقے سے
دال الف با زبر داب، با زبر با، دابا، تا دو زیر تین، داباتین۔ اسی طریقے سے کھڑی حرکات کو بھی ایسے پڑھیں گے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو سکون اصلی آ رہا ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا تو مد لازم کا قاعدہ لگ گیا۔ تو یہاں پر پڑھیں گے حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل آ، نون زبر نا آل آنا۔ اسی طریقے سے ذکرینی، اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر نون آ رہا ہے اور نون پر تشدید لگا ہوا ہے تو نون مشدد بن جائے گا، اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر پڑھیں گے جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نون، جان، میم دال پیش مد، ہا الف میم زبر ہام، مد ہام، میم زبر ما، مد ہام ما۔ یہاں پر میم مشدد، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ مد ہام ما تانی، اس کو اگر یہاں پر ہجے کریں گے تو 3 اور 4 دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ پیش او، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو، حا الف جیم زبر حاج، اتو حاج۔ یہاں پر دیکھیں جیم واو نون پیش جون، اتو حاجون، نون یا زیر نی، اتو حاجونی۔ یہاں پر 2 مد لازم ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ کافتن الحاقۃ والصافات۔ اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے حاجوکا وحاجہ، تحادون یحادون، ان یتماسا، ولضالین، حالت وقف، ولضالین۔ یہاں پر دیکھیں یہاں پر مد عارض کا قاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ یا اولی الالباب، حالت وقف، یا اولی الالباب، یتساءلون، آگے وقف، یتساءلون، رب العالمین، حالت وقف، رب العالمین، خوف، آگے وقف، خوف۔ یہاں پر جو ہے وہ مد لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، مد لین عارض، کیونکہ یہ اصل تنوین ہے اور وقت کی وجہ سے یہ فا ساکن ہو جائے گا تو سکون عارضی آ جائے گا۔ تو حروف لین کے بعد اگر سکون عارضی ہو تو مد لین عارض کا قاعدہ لگے گا۔ اسی طریقے سے قریشین، آگے وقف، قریش۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 17 نمبر، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے اور آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ لیں، اور اگر کوئی چیز مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر جو ہے وہ آپ اس طریقے سے اگر ویڈیو بنائیں گے تو اور بھی میرے لیے بہتر ہوگا، تو مجھے جو ہے وہ اچھے مشورے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔